إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 25 کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے کامل عدل کا بیان ہوا کہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس پارے کے ابتدا میں قیامت کے واقع ہونے کی متعین تاریخ کے حوالے سے بات ہے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کسی اور کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اور ہوگا یوں کہ لوگ جو ہے وہ خرید و فروخت میں اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس دن پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو تیرے لیے شریک کا اقرار کرتا ہو۔ وہاں سب موحد بن جائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک وعدہ فرمایا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، کہ اس پورے کائنات میں اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز اللہ نے رکھے ہے، یہ راز اللہ تعالیٰ انسانوں پر کھولتا رہے گا اور یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔ اور یہ راز جب کسی پر کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب جس میں یہ راز کھلے ہوئے ہے یہ برحق کتاب ہے۔ اب اللہ کا یہ وعدہ سچا وعدہ ہے اور گزشتہ 1500 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ خاص کر ہمارا جو زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی 15ویں صدی، یہ ہمارے جو ہے یہ انکشافات اور ایجادات کا اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی تحقیق اور نیا انکشاف سامنے آتا ہے جس سے قرآن کی ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی ہے، اور جو سائنسدان مسلمان ہے وہ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ الاعجاز العلمی یہ مستقل موضوع ہے، اور مصر کے ایک سائنسدان بھی ہے اور عالم بھی ہے، زغلول النجار، انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے، یوٹیوب پر ان کے کلپس موجود ہیں۔ تو انسان پر جیسے جیسے یہ راز کھلتے جائیں گے تو اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا جائے گا۔ آگے سورہ شورا ہے۔ اس صورت میں وحی اور رسالت کے مضمون کو زیادہ اہمیت سے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کے حوالے سے منکرین کو بتایا گیا ہے کہ اس صورت کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے کی گئی ہے، تو انہی حروف سے یہ قرآن بنا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسا ایک کلام بنا ڈالو، یہی حروف تمہارے سامنے بھی ہے، اس سے جملے بناؤ، ترکیبیں بناؤ، تو تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہ رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ و جدل کی اور اپنے کو مارنے اور دوسرے کو مارنے کی ضرورت ہوگی۔ تو بہت آسانی سے یہ آپ کا دعویٰ جو ہے یہ ثابت ہو جائے گا اگر تم نے اس کتاب کا مثل لایا، اور پورا کتاب کیا اس کی ایک چھوٹی سی صورت کا مثل لاؤ تو بھی کافی ہے۔ لیکن یہ چیلنج منکرین نہیں کر سکے، نہ کل اور نہ آج۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی اللہ ہی وہی کرتا ہے جو کہ غالب اور حکیم ذات ہے۔ تو اس میں وہی کا سرچشمہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ہی رہا ہے، اور سب انبیاء کے ادیان بھی اس وجہ سے بنیادی عقائد بھی ایک جیسے ہیں۔ پھر آگے ہے اسی حوالے سے کہ آپ کے پاس قرآن عربی زبان میں بھیجا گیا ہے تاکہ تم جو ہے بڑے گاؤں یعنی مکہ والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ تو اصل مخاطبین مکہ والے تھے،
اور پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی پوری انسانیت تھی۔ پھر آگے انبیاء کے دین کے ایک ہونے کی وضاحت کی گئی ہے کہ عملی احکام جو شریعت جس کو کہتے ہیں وہ اگرچہ ان کی مختلف تھی، لیکن بنیادی عقائد جو ہے، بنیادی جو فلسفہ تھا دین کا وہ سب کا ایک ہی تھا۔ تو انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تفریقہ جو آیا ہے تو وہ اہل کتاب کی حسد اور عناد کی بنیاد پر آیا ہے، اور حقیقت میں کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہے۔ پھر آگے جب یہ صورت بڑھتی ہے تو اس میں وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ جو تکوینی دلائل ہے، جو مادی کائنات کے دلائل ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے ایمان والوں کی کچھ نمایاں صفات بیان کی گئی ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، دوسری یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں، چوتھی یہ ہے کہ رب کی فرمان برداری کرتے ہیں، پانچویں یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، چھٹی صفت یہ ہے کہ اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، ساتویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آٹھویں یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو یا تو معاف کرتے ہیں، اگر بدلہ لینا ہے تو مناسب طریقے سے بدلہ لے لیتے ہیں، اور پھر آخر میں بھی وحی اور رسالت کا ذکر ہے۔ آگے سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی حوامیم سبعہ سے ہے۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے اس کے ابتدا سے، اس کی ابتدا جو ہے اس قرآن کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دلائل قدرت، تکوینی دلائل کا تذکرہ ہے کہ آسمان کی جو نیلی چھت ہے، زمین کا فرش ہے، بلند و بالا پہاڑ ہے، بہتی ہوئی نہریں ہیں، اور تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر ہے، آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش ہے، اور پانی کے پشت پر جو ہے رواں دواں کشتیاں اور جہاز ہے۔ اس طریقے سے ہر قسم کے چوپائے ہیں جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بھی بہترین ذرائع ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہیں، اور ان کی گواہی ایسی سادی ہے اور ایسی واضح ہے کہ شہری آدمی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، دیہاتی بھی، عالم بھی سمجھ سکتا ہے، جاہل بھی، اور یہ گواہ کچھ دیر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دائمی اور ہمیشہ ہے۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اب ضرورت جو ہے اس دل کی ہے جو ایسی سچی گواہی قبول کرنے پر آمادہ۔ اس طریقے سے اس صورت میں زمانے جاہلیت کے ایک قابل نفرت سوچ کا تذکرہ ہے کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اگر ان کے ہاں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچتے تھے۔ لیکن دوسری طرف یہ چیز جو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے اور بیٹیوں کی نسبت اللہ کے لیے کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ پھر آگے حضرت انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ان کے شریعت پر چلنے والا ہے۔ تو ان کے دعوے کی تردید ہے کہ یہ بتوں کے جو پجاری ہیں یہ کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیمی شریعت کا حامل مانتے ہیں، حالانکہ وہ تو عقیدہ توحید کے علم بردار تھے۔ تو یہ لوگ جو سر تا پاؤں بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم نے توحید ہی کی تعلیم دی تھی اور اپنے اولاد میں یہی کلمہ چھوڑا تھا، اور پھر یہی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے جس کی دعوت وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ پھر آگے ان لوگوں کے ایک شبے کا تذکرہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ کسی بڑے شہری آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا،
ایک یتیم فقیر اور غریب آدمی ہی کو کیوں یہ قرآن ملا؟ طائف بہت بڑا شہر ہے، مکہ کے سردار ہے، بڑے بڑے نمایاں لوگ ہیں، تو ان کو کیوں نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ تمہارے سوچ کی بات نہیں ہے، اور انسانی سوچ پر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ اپنے رزق کی تقسیم جو آپ کے پاس موجود ہے اس کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم کی اور اس کے انتخاب میں کیسے آپ کو اختیار دیا جا سکتا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو مشرکین جس کی نمائندگی فرعون کر رہا تھا، ان کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اس میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے سونے چاندی کے انباروں پر اور بڑے وسیع اختیارات پر اس کا ناز تھا، اور مصر کی سرزمین اور نہروں کا وہ اپنے آپ کو حقیقی مالک سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ لیکن یہی ہوا کہ انہی نہروں اور دریاؤں میں اس کو غرق کر دیا گیا، جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن انہی دریاؤں نے اس کو ڈبا دیا۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان جاہلوں سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ انجام کیا ہے۔ تو صبر کی تلقین دی گئی ہے اور جاہلوں سے اعراض کا حکم کیا گیا ہے۔ آگے سورہ دخان ہے، دخان کا معنی ہے دھواں۔ تو مشرکین پر ایک قحط مسلط ہوا تھا، جس میں شدید بھوک کی وجہ سے ان کو ہر جگہ دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو ان کے اس ابتلا کا اور اس عذاب کا ذکر ہے اس صورت میں، اس لیے اس کا نام سورہ دخان ہے۔ اس کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت سے ہوتی ہے، اور آگے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کرنے کا تذکرہ ہے، جس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ خاص بندوں پر رحمت کے طور پر اللہ نے نازل کی ہے، ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے، اس کی محتاجی کا اظہار کریں۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ کرے، تو اپنی ربوبیت کے تقاضے اور اپنے رحمت کے تقاضے کے تحت یہ کتاب نازل کی ہے۔ تو قرآن کے نزول کا اصل باعث بتایا گیا ہے۔ پھر آگے فرعون کا تذکرہ اس صورت میں بھی ہے، اور جو مکہ کے فرعونی تھے، یعنی فرعون نما لوگ تھے، تو ان کو ڈرایا گیا ہے اس گزشتہ فرعون کے انجام سے، کہ اس کی ملکیت میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں جس پر آپ لوگ فخر کر رہے ہیں۔ اس کے پاس 20 محلات تھے، اور بہت قیمتی زمینیں تھیں، اور باغات تھے، اور ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، اور لاکھوں کی تعداد میں فوجیں تھیں اس کے پاس۔ تو جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مظلوموں کے سامنے جو ہے وہ رسوا ہوا، اور دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا، اور آخر میں وہ آمن تو کہ میں ایمان لا کہتا ہی رہ گیا، لیکن اس کی اس چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جو لوگ اس کے محکوم تھے وہ اس کی جگہ حاکم بن گئے، اور بالکل کایا پلٹ گیا۔ تو اس انقلاب عظیم کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ پھر آگے سورہ جاسیہ ہے، جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ تو قیامت کے دن لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، قیامت کے کسی حالت کا یہ بیان ہے، تو اس خوفناک منظر کا بیان ہے اس میں، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ اس میں بھی قرآن کی عظمت سے شروع ہوتی ہے، اور تکوینی نشانیاں اس میں بیان ہوئی ہیں، جو اللہ کی قدرت کے ہمیشہ اور زندہ گواہ ہیں۔ اور اس صورت میں ان نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل کو ملی تھی، کہ کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی، اور اہل جہان پر فضیلت اور عزت، یہ تمام نعمتیں ان کو ملی تھی، لیکن ان نعمتوں کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عجز اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، تو اس عاجزی اور فرمانبرداری کی بجائے انہوں نے سرکشی اور معصیت کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے ان کی تباہی بربادی ہوئی۔ پھر
قرآن کا انداز چونکہ یہ ہے کہ کبھی وہ حاکمانہ انداز میں بات کرتا ہے، کبھی ناصحانہ اور خیرخواہانہ انداز میں بات کرتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے، کہیں انشاء کا ہوتا ہے، کہیں سوال جواب کا طریقہ ہوتا ہے، اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا کہ قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس صورت میں قیامت کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے گویا کہ سامنے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، ابھی دیکھو یہ حقیقت ہے جس کو تم ابھی دیکھ رہے ہو، لیکن ابھی وہ ایمان لانے کا اور اس چیز کو ابھی حقیقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس موقع تھا تو آپ نے آیات الہیہ کا مذاق اڑایا، اللہ کے احکام کو مذاق سمجھا، اس کو سنجیدہ نہیں لیا، تو آج جو ہے نا تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو، تو آج کی سنجیدگی اور فکر مندی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو قیامت کی بالکل لائے و منظر کشی گویا کہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کا خوف نصیب فرمائے اور پورے قرآن پر اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔